بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا یہ لیکچر اور نشست نمبر 182 182۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فلا اقسم بمواقع، فلا اقسم بس نہیں، اقسم قسم کھاتا ہوں میں، بمواقع النجوم ستاروں کے جمع ہونے کی جگہ کی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ قسم، لقسم یقیناً قسم ہے، لو تعلمون اگر سمجھ سکو تم، عظیم بہت بڑی، انہو بے شک وہ قرآن، لقرآن البتہ پڑھنے کی کتاب ہے، کریم معزز ہے، فی کتاب ایک نوشتے میں، مکنون چھپائے ہوئے، لا یمسو نہیں چھوتے اس کو، الا مگر المطہر نہایت پاک بندے، تنزیل اتارنا ہے من رب العالمین پروردگار کی طرف سے، العالمین جہانوں کے، افا بہذا کیا بس اس الحدیث بات کو، تم مدہنون سری سی سمجھتے ہو، یعنی سرسری وغیرہ، سرسری بالکل ہلکے سمجھتے ہو تم، وتجعلون اور بناتے ہو تم رزقکم اپنا حصہ، انکم تکذبون کہ تم جھٹلاتے ہو۔ دیکھو یہاں پر فلا اقسم میں لام سے جو نا منکر توحید کے کلام کی نفی کی گئی ہے، تو تقدیری عبارت پھر یوں کہ فلا صحت لما یقولہ الکافر۔ مواقع یہ موقع کی جمع ہے اور اس میں ظرف ہے واقع ہونے کی جگہ، یعنی وہ برج جس میں ستارے اکٹھے ہو۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ یہ مقسم بھی اور مقسم علیہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے، اور لو تعلمون یہ جملہ معترضہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔ مدہنون اس میں فاعل ادہان سے تیل لگانا، نرم کرنا، اور مادہ ہے دہنن یعنی تیل، مجازی معنی بے وقت سمجھنا۔ رزقکم یہ مفعول اول ہے، اور رزق بمعنی روزی یعنی حصہ، وَأَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ یہ مفعول ثانی ہے۔ دیکھو اب اس کی وضاحت دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم بمواقع النجوم بس میں قسم کھاتا ہوں، تو یہاں پر فلا میں فا قسم ہے، اور لام تاکید کے لیے زائد ہے، جیسا کہ اس ارشاد میں لَأَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ۔ اور دیکھو اگر ہم اس کو دیکھو، اگر لام پہلے بھی میں نے بات کی، اگر لام قسم کی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ نون تاکید کے اس کے ساتھ ملی ہو، لیکن ہم نے کہا تھا کہ لام یہاں سے یعنی منکر توحید کے کلام کی نفی کی گئی ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ اور اگر دیکھو بے مواقع النجوم ستاروں کی چپنے کی ان کے غروب اور گرنے کے مقامات وغیرہ اس سے مراد ہے۔ اب وجوہ قسم یہ دیکھو، شاید کہ رات کے آخری حصے میں جب ستارے مغرب کی طرف اترتے ہو، کچھ قدرت کے مخصوص افعال ہو، اس لیے قسم اٹھائی، یا یہ ہے کہ ملائکہ کی مخصوص عبادت ہو اور ان کے یہ اوقات ہو، یا یہ ہے کہ اہل تہجد کے قیام اور آسمانوں سے ان پر رحمت و رضوان کے اترنے کا وقت ہے، اس لیے ان اوقات کو عظیم قرار دے کر قسم اٹھائی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے، تو یہ جملہ معترضہ ہے، معترضہ در معترضہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے قسم اور مقسم بھی کے درمیان فاصلہ کیا گیا ہے، اور مقسم بھی انہ لقرآن ہے، انہ لقرآن کریم یہ مقسم بھی ہے، انہ لقرآن کریم بلا شبہ یہ ایک معزز قرآن ہے، کریم عمدہ پسندیدہ ہے، بے شمار منافع والا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں شان والا ہے۔ وَلَوْ تَعْلَمُونَ کے ذریعے قسم اور عظیم جو صفت موصوف ہے ان کے درمیان ہم فاصلہ کر دیا۔ فی کتاب جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے، مکنون باطل کی آمد اور شر سے محفوظ ہے، یا یہ کہ غیر مقربین سے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، مقربین کے علاوہ کوئی اس کی اطلاع نہیں پا سکتا۔
لا यमस्सु इल्लल मुतहहरून, ये बात समझने कि इसको समझो, देखो कि इसको सिवाय पाक हस्तियों के और कोई सम नहीं छूता। अल मुतहहरून वो तमाम गंदगियों से पाक है, गुनाहों की मेल कुचैल वगैरह से। ये इस वक्त माना है जब तुम इसको किताब मकनून की सिफत करार दो, देखो ये उस वक्त ये माना होगा, और जो कि लौह महफूज में। और अगर इसको कुरान मजीद की सिफत करार दो तो इस वक्त माना ये होगा कि इसको लोगों में से, यानी लोगों में से वो छू सकता है जो तहारत के हालात में हो, और मस से मुराद इसके लिखे हुए का छूना मुराद है। तो गोया कि पाकीज़ा हस्ती और पाकीज़ा लोग जो पाक साफ होकर उसको छूते हैं। तंजील में रब्बिल आलमीन, उतारा हुआ है, ये कुरान मजीद की चौथी सिफत है, यानी उतारा हुआ है मिन रब्बिल आलमीन की तरफ से। क्या ये है कि ये तंजील, ये मसदर कुरान की सिफत बयान की गई, क्योंकि कुरान मजीद तमाम किताबों में थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया, गोया कि वो ज़ात के एतबार से उतारा हुआ है, इसीलिए इसको नामों के कायम मकाम लाया गया। एक कौल ये है कि तंजील में इस तरह आया और तंजील ने इसी तरह बतलाया है। तो गोया कि यहाँ पर देखो ये भी है कि यहाँ पर हुआ तंजील, यानी हुआ मुब्तदा महज़ूफ की खबर है, यानी हुआ तंजील। अफबिहादल हदीस, क्या तुम इस कलाम को, यानी अल हदीस से कुरान मजीद मुराद है, अंतुम मुदहिनुन, सरसरी बात समझते हो, यानी सुस्ती बरतने वाले हो, जैसा कि कोई किसी बात में मुदाहनत करे, नरम पहलू इख्तियार करे और सुस्ती करते हुए इसमें पुख्तगी जाहिर ना करे। वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, कि इसकी तकजीब को, यानी तकजीब को तुमने अपना रिज़्क़ बना लिया, यानी तुमने अपने रिज़्क़ के शुक्र को तकजीब बना लिया, यानी शुक्र के बजाय तुम तकजीब इख्तियार करने वाले हो, यानी तुमने अपने शुक्रिया को इस तरह बना लिया कि तुम तकजीब करते हो, तुमने नियामत कुरान पर शुक्रिया को इस तरह बना लिया कि तुम कुरान की तकजीब करते हो। और एक कौल ये है कि सितारे, यानी सितारों के बारे में नाजिल हुई, जिनसे अरब में बारिश हासिल करने का रिवाज था, और इसी तरह रिज़्क़ भी। तो अब माना ये है कि तुमने बना लिया इस चीज़ पर शुक्रिया को जो अल्लाह ताला को, ये अल्लाह ताला तुमको बारिश की सूरत में देते हैं, कि इस बारिश के अल्लाह ताला की तरफ नाजिल होने का इनकार कर दिया और कहने लगे कि फलां सितारे की वजह से बारिश वगैरह बरसती है। अब दूसरी बात यह है कि फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, रबत क्या है इस आयतों का माक़ाबल आयत से। देखो तौहीद के मजमून के बाद, अब पहले तौहीद का मजमून चल रहा था, तो अब तौहीद के मजमून के बाद दलील रिसालत, यानी कुरान करीम के अजीम, यानी अज़मत शान का बयान है, क्योंकि तौहीद का मजमून कुरान करीम ही ने मुफस्सल और मुदल्लल बयान किया है। बस कुरान तौहीद की दलील नकली है। और मवाक़िअन नुजूम, सितारों के जमा होने की जगह की कसम को समझने के लिए थोड़ी तमहीद ज़रूरी है। अब वो तमहीद क्या है, देखो यहाँ पर इस पर शाह साहब ने हुज्जतुल बालिग़ा में भी बड़ी तफसील से बात की है, और दो जगहों पर इसमें गुफ्तगू की है। देखो सवाल यहाँ पर ये होता है, देखो इस बिमवाक़िअन नुजूम, अन्नुजूम से देखो कि सवाल ये होता है कि क्या कवाकिब की शक्लों, मसलन जैसे कि दलव है, जूत है, मीज़ान है, थरिया है, सुहेल वगैरह, जो सितारे में अल्लाह ताला ने सुफलियात पर असर अंदाज होने की सलाहियत रखी है, ये एक सवाल है। तो इल्म नजूम वाले तो इसके कायल हैं कि शरीयत, और शरीयत इस बारे में क्या कहती है शरीयत। तो जवाब यह है कि कवाकिब के बास तासुरात तो बदीही है, मसलन सूरज के अहवाल के इख्तिलाफ से सर्दी गर्मी के मौसमों का बदलना, और दिन का छोटा बड़ा होना, और चांद की कशिश की वजह से समंदर में जो जुआर वगैरह, जो फुआर वगैरह उठता है वगैरह। और हदीस में आया है कि सुन्नत इलाही ये है कि जब सुरैया सितारा तलू होता है तो खजूरों की बीमारी ख़त्म हो जाती है वगैरह। इससे तो साबित हुआ कि सुरैया सितारे के सुफलियात पर असर पड़ते हैं। अब रही ये बात कि देखो कि मालदारी और गरीबी, खुशहाली और खुशहाली और दीगर इंसानी वाक़यात पर कवाकिब की हरकतों के असरात पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं, तो ये सवाल है। तो ये बात तो ना तो बदीही है और ना दलील अक़ली से साबित है, और हमें इसमें गौर करने से भी मना किया गया, ना हमें कोई गौर करने की ज़रूरत भी है। जैसे कि हदीस शरीफ में आता है कि देखो जिसने इल्म नुजूम का कोई हिस्सा हासिल किया उसने इतना ही सहर का हिस्सा हासिल किया, और जिसने ज़्यादा हिस्सा हासिल किया तो उसने इतना ही जादू सीखा, जो मिशकात वगैरह की रिवायत है। तो जिस तरह शहर सीखना हराम है, इल्म नजूम सीखना भी हराम है, और जो लोग बारिश होने को वगैरह की तरह मंसूब करते हैं तो हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह में इन पर सख्त नकीर वगैरह आई है, और इससे हमें मना किया गया है। अब यहाँ पर ये सवाल रह जाता है कि क्या हम ये बात समझने में हक बजानिब है कि उलवियात के इस किस्म के असरात सुफलियात पर नहीं पड़ते, तो जब ही तो इल्म नजूम की तहसील से रोका गया है। तो इसका जवाब ये दिया गया है कि शरीयत में कवाकिब के इस कस्म के तासरात की सराहत नफ़ी आई है,
یعنی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں ایسی خصوصیت رکھی ہو کہ وہ زمینی واقعات کو متاثر کرتی ہو، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہو کہ ستاروں کے اثرات اول ان کے ماحول یعنی ارد گرد پر پڑتے ہو، اور پھر رفتہ رفتہ ہوا کی توسط سے یہ اثرات سفلیات تک یعنی منتقل ہوتے ہو اور زمینی واقعات کو متاثر کرتے ہو، جیسے عطریات اور گندگیاں پہلے اپنے ارد گرد کی ہوا کو متاثر کرتی ہے، پھر وہ اثرات رفتہ رفتہ دور تک پھیل جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کا جو ہے نا وہ کچھ تاثرات یعنی ان کواکب وغیرہ کا زمینی واقعات پر وغیرہ کے اوپر ہوتی ہے۔ اب یہاں سے یہ بات دیکھو کہ سابق آیات میں اللہ رب العزت نے قدرت خداوندی کے چار نمونے یعنی چار کارناموں سے یعنی بیان کی، جو ہم نے تفصیل سے ماقبل درس میں پڑھ لیے تھے کہ توحید پر استدلال کیا تھا، اور توحید کے دلیل عقلی تھی۔ اب یہاں سے دلیل نقلی پیش کرتے ہیں، اور وہ قرآن کریم ہے، اس نے توحید کو کھول کر بیان کیا ہے۔ اور وہ بات یہاں سے شروع کی کہ مشرکین جو توحید کا انکار کرتے ہیں وہ غلط ہے، توحید برحق ہے، اور اس کی دلیل عظیم شان قرآن کریم ہے۔ اس کے نزول کے وقت چند ایسے ستارے ایک برج میں جمع ہوئے تھے جو ابتدائی آفرینش میں سے کبھی جمع نہیں ہوئے تھے، تو نہ آئندہ کبھی وہ جمع ہوں گے، اور عالم اسباب میں علویات کے سفلیات پر تاثیر کا یعنی اکابرین نے تسلیم کر لی ہے کہ بعض یعنی کچھ ستاروں کا جو ہے نا وہ یہ جو علویات ہے اس کے سفلیات کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس عظیم اجتماع کے زمین پر عظیم اثرات مرتب ہوئے، جو قرآن لوح محفوظ میں تھا اس کو رب العالمین نے انسانوں اور جنات کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ وہ لوح محفوظ تک فرشتوں کے سوا کسی کی پہنچ نہیں کہ یہ احتمال ہو کہ شیاطین وہاں سے لے کر آئے ہو، اور جیسے وہ کاہنوں کو بات پہنچاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو یعنی یعنی پہنچایا۔ تو بس اب یہاں پر یہ بات سوچو، کیا یہ قرآن یعنی سرسری بات ہے جو تم اس کی تکذیب کے در پہ ہو؟ حالانکہ یہ قرآن تو لا یمس الا المطہرون، اس تک تو صرف مقربین پہنچ سکتے ہیں، یہ شیاطین کاہنین تک ان تک پہنچنے کی تو وہ ذریعہ ہی نہیں ہے، وہ تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو گویا کہ یہ قرآن ایک محفوظ ہاتھوں میں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، اس میں تکذیب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لا محالہ اس بات کو تمہیں ماننا پڑے گا اور اس قرآن کی طرف تمہیں آنا پڑے گا، یہ اللہ رب العزت کا پاکیزہ کلام ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یہ جو قرآن جو ہے یہ کوئی سرسری بات نہیں ہے۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، کہ تم اس سے جو ہے نا اپنے رزق کے تلاش کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی شکر کے بجائے یعنی ستاروں سے رزق اور بارش مانگنے کے بجائے تم اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو اور اس کے سامنے شکر بجا لاؤ اور اس سے سب چیزیں مانگو۔ اب یہاں پر ایک بات یہ رہ جاتی ہے، لا یمس الا المطہرون، کہ قرآن کریم بوضو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت میں لا یمس الا المطہرون، دیکھو کہ ماسق لاجل الکلام، یعنی بنیادی مقصد یہ ہے کہ کتاب مکنون یعنی لوح محفوظ ایسی جگہ ہے جہاں تک فرشتوں کے علاوہ کسی کی پہنچ نہیں، مگر اس آیات سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ قرآن کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ نص کے الفاظ عام ہے، لا یسلو کے بجائے لا یمسہ فرمایا، اور الملائکہ کے بجائے المطہرون فرمایا، اور تفسیر کا اصول یہ ہے کہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، اس لیے چاروں ائمہ نے الفاظ کے عموم سے مذکورہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ یہاں سے قرآن کو لا یمس الا المطہرون سے یعنی قرآن کو چھوتے ہیں مگر سوائے پاکیزہ لوگ، جو مطہر ہو پاکیزہ ہو، جو وضو کر کے پاکیزہ ہو کر اس کو قرآن کو چھوتے ہیں اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔